کورونا کے خلاف مہنگا ترین ایکسپو فیلڈ ہاسپٹل بد نظمی کا گڑھ، سہولیات کے فقدان کے سبب کورونا مریضوں نے ہاسپٹل کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ 90 کروڑ لاگت سے بننے والے ہاسپٹل میں صرف 8 پیشنٹ، درجنوں ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس بیکار۔ فیکس یومیہ 5 لاکھ کے ہوشربا اخراجات، 1.5 ماہ میں صرف 100 مریضوں کے علاج کے لیے پہنچنے پر مہنگے ہاسپٹل کی افادیت ختم ہونے لگی۔ ضلعی حکومت سستی چینی کی فروخت ممکن بنانے میں ناکام، شہر میں بدستور 70 کی بجائے 85 روپے کلو تک چینی کی فروخت، سپلائی اور فروخت میں تعطل کے سبب کئی علاقوں میں قلت کی شکایات۔ یوٹیلیٹی سٹورز بھی بحران کا شکار، آٹا چینی کی قلت اور اشیاء کی قیمتوں میں 45 روپے کلو تک اضافے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع، مہنگا آٹا، مہنگی چینی اور مہنگا پیٹرول۔ تنخواہیں بڑھی نہ مراد، سرکاری ملازمین معاشی گھٹن کا شکار، شہر کے مختلف مقامات پر سول سیکریٹریٹ ملازمین، ریلوے، محنت کشوں اور آرٹس کونسل کے ڈیلی ویجز ملازمین کے احتجاجی مظاہرے، حکومت خلاف نعرے، تنخواہوں مراعات میں اضافے اور جبری برطرفیاں روکنے کا مطالبہ۔ چنگٹی رکشے آزاد، انٹرسٹی بسوں کو اجازت، آن لائن ٹرانسپورٹ کو استثناء، بجلی گری تو صرف اور صرف لوکل ٹرانسپورٹ پر، 4 ماہ سے آمدنی کے ذرائع بند، جمع پونجی ختم، قرض میں بال بال جکڑ گیا، گھروں میں فاقے آ گئے، لاک ڈاؤن کے آزمائے، لوکل ویگن ٹرانسپورٹ مالکان، ڈرائیورز اور کلینرز کا صبر جواب دے گیا۔ ایسوسی ایشن کا ناصر باغ میں احتجاج، حکومت سے فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتے معاشی مسائل، نون لیگی منتخب نمائندوں کا ناقص حکومتی پالیسیز کے خلاف بھوک ہڑتال کا اعلان، شہر کے 14 مختلف مقامات پر احتجاجی کیمپس کے انتظامات مکمل، ملک ریاض، سمیع اللہ خان، شاہدرہ موڑ، غزالی بٹ، بادامی باغ، علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، شہباز، شالمار باغ، لال یاسین، ریگل چوک اور سیف الملک کھوکھر ٹھوکر نیاز بیگ پر بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے۔ دیکھیں، جب مشکل وقت ہوتا ہے تو سب کو شیئر کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت مشکل وقت ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ چلو یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے پاس کم از کم جو ہے جاب تو ان کا جو ہے وہ سیف ہے۔ ہمیں بھی تکلیف ہے، مجھے بھی تکلیف ہے۔ گورنر پنجاب کا بڑھتی بے روزگاری کا اعتراف، صوبائی محتسب اعظم سلیمان کی تقریب حلف برداری میں خطاب کرتے ہوئے کہنا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں، جب روزگار نہ ہو تو مسائل بڑھتے ہی ہیں۔ کورونا کی وجہ سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، مزید بولے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان ہی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیا مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اسلام آباد میں مندر بنانا اسلام کی روح کے خلاف اور ریاست مدینہ کی توہین ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی ویڈیو بیان میں مذمت، مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما کا اقلیتوں سے اظہار یکجہتی، حکومت سے پہلے سے موجود مندروں کی بحالی کا مطالبہ۔ پاکستان کو تاریخی چیلنجز کا سامنا ہے، پی ٹی آئی حکومت ہر بحران کو سنگین کر دیتی ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، بولے پیٹرولیم قیمتوں پر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، خان صاحب کی حکومت نے کورونا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، بولے خان صاحب پی ٹی آئی اور ٹویٹر کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان صرف سیاسی انتقام لے رہے ہیں، حکومت سابق صدر آصف علی زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے، ہم اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جلد ہی شہباز شریف اے پی سی کے لیے رابطہ کریں گے۔ محکمہ ریلوے کو بھاری خسارے کا سامنا، حکام کا 24 ٹرینز کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ، آؤٹ سورسنگ میں شراکت داری کے لیے ٹینڈر بھرنے کی آخری تاریخ 21 جولائی مقرر، 6 میل اور 18 مسافر ٹرینز نجی شعبے کو پیش کی جائیں گی۔ شہر میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ جاری، سونا مزید 600 روپے مہنگا، سونے کی قیمتیں 1,05,800 روپے پر پہنچ گئیں، جیولرز اور صارفین سونے کی تیزی سے بڑھتی قیمتوں سے شدید پریشان، صرافہ بازار فیران۔
تبدیلی سرکار کے شہباز شریف کی سپیڈ کو مات دینے کے دعوے بیکار۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبہ سست روی کا شکار۔ 90 روز کی ڈیڈ لائن میں سے 30 دن کے اندر پائل ورک بھی مکمل نہ ہو سکا۔ 60 دن کے اندر 70% کام مکمل کرنا چیلنج بن گیا۔ ٹریفک پولیس کے آن لائن چالان سے شہری پریشان۔ چالان شروع تو ہو گئے مگر چالان جمع کروانے کے لیے کوئی میکانزم نہ بن سکا۔ عدالتی چالان جمع نہ ہونے کے باعث شہری کہتے ہیں صرف جیز کیش اور ایزی پیسے سے چالان جمع کروا رہے ہیں، جہاں چالان کی رقم سے اضافی رقم وصول کی جاتی ہے۔ سرکاری اسکول میں نصابی کتب شارٹیج، تقسیم کا عمل تعطل کا شکار۔ بیشتر سرکاری اسکولوں میں نہم اور دہم آرٹس گروپ کی ریاضی اور نہم جماعت کی جنرل سائنس کی کتاب دستیاب نہ ہونے کی شکایات۔ 60,000 طلباء پریشانی کا شکار۔ حکومت کورونا فنڈ سے رسک الاؤنس دے رہی ہے، ہمیں بھیک نہیں اپنا حق چاہیے۔ ینگ ڈاکٹرز کی جنرل ہاسپٹل میں پریس کانفرنس۔ SOPs کے بغیر OPDs اور آپریشن تھیٹرز میں کام سے انکار۔ رہنماؤں کی وزیر صحت یاسمین راشد پر شدید تنقید۔ الاؤنسز نہ ملنے، حفاظتی انتظامات مکمل نہ ہونے پر سروسز معطل کرنے کی دھمکی۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 403 نئے مریض سامنے آ گئے۔ مجموعی تعداد 39,450، جبکہ 11 مزید افراد کورونا کا شکار ہو کر چل بسے۔ جام حق افراد کی کل تعداد 686۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 412 مریض آئسولیشن وارڈ میں داخل، 177 مریض ICU جبکہ 92 وینٹیلیٹر پر ہیں، جبکہ پنجاب بھر میں 761 نئے مریض اور 35 اموات ریکارڈ کی ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ فلیگ مارچ۔ جیل روڈ، گلبرگ، فیروز پور روڈ اور ماڈل ٹاؤن میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں پولیس اور رینجر سمیت دیگر اداروں نے حصہ لیا۔ مہنگی گاڑیوں کے شوقین حضرات کی عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں خود پکڑوا کر خود ہی سپرداری پر حاصل کرنے کا انکشاف۔ 153 گاڑیوں کی منپسند افراد کو سپرداری پر بانٹنے کا سکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ بابڈا ٹاؤن میں رہائشیوں نے متعدد گھروں میں وارداتیں کرنے والے ملزمان دھر لیے۔ دونوں ملزمان کام کرنے کے بہانے گھر میں داخل اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے۔ رہائشی کہتے ہیں بابڈا ٹاؤن انتظامیہ وارداتیں رکوانے میں اقدامات نہیں کر رہی۔ دونوں ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات پر نوٹس۔ CCPO سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ انکوائری کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کا ذمہ دار عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ رمضان شوگر ملز کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی۔ احتساب عدالت میں سماعت پر حمزہ شہباز پیش۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کی حاضری موافقت کی درخواست جمع۔ عدالت کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ MAO کالج سے سول سیکریٹریٹ تک سڑک کنٹینر لگا کر بند کر دی گئی۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت 15 جولائی تک معطل۔ سابق ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی چیئرمین نے سردار شیر علی گورچانی کے خلاف انکوائری کی منظوری دی۔ نیب حکام نے مختلف اداروں سے سابق اسپیکر کی زرعی، کمرشل پراپرٹیز، بینک اکاؤنٹس اور دیگر اثاثہ جات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ حکومتی نااہلی سے دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ عوام سخت گرمی کا عذاب سہنے پر مجبور ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کا ٹویٹ۔ سوشل میڈیا پیغام میں نیب نے علی گڑھ چوڑ کے ذریعے مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی بھی مذمت۔ سینئر سیاستدان فاروق ستار کا وزیر اعظم کو سیاسی تلخی ختم کرنے اور شہباز شریف سے ملاقات کا مشورہ۔ بولے مینڈیٹ آپ کے پاس ہے تو مینڈیٹ ان کے پاس بھی ہے۔ مزید کہا وزیر اعظم قومی حکومت نہ بنائیں مگر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں۔ فاروق ستار کا 18ویں ترمیم ختم کرنے کے بجائے 8ویں مالیاتی کمیشن کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دورہ لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایئرپورٹ پر جام کمال کو خوش آمدید کہا۔ دونوں وزراء اعلیٰ کی سیکٹر کمانڈر ISI بلوچستان کی رہائش گاہ آمد۔ شہید بریگیڈیئر حسن افضال کے مغموم خاندان سے اظہار افسوس۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے اور ٹڈی دل سے فیصلوں کو بچانے
کے لیے مشترکہ طور پر مؤثر اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ زاہد اختر زمان، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ انعام غنی کی ملاقات۔ سردار عثمان گزار کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے افسروں کی تقرری پر اظہار اطمینان، بولے اقدام سے مقامی آبادی کو بڑا ریلیف ملے گا۔ میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان صوبائی محتسب پنجاب بن گئے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے حلف لیا۔ اعظم سلیمان خان چیف سیکرٹری پنجاب، چیف سیکرٹری سندھ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری سمیت دیگر عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبے بھر میں آکسیجن پلانٹس لگانے کا منصوبہ۔ 8 اضلاع میں آکسیجن پلانٹس لگانے کا آغاز۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی زیر صدارت اجلاس۔ منصوبے کے اہم مندرجات پر غور کیا۔ پلانٹس کی یومیہ پیداوار 1100 آکسیجن سلنڈرز ہوگی۔ تمام ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہاسپٹلز کی ماہانہ 3000 سلنڈرز کی طلب پوری کی جائے گی۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس کا انعقاد۔ صوبے بھر کے آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز کی شرکت۔ کانفرنس میں لاک ڈاؤن، سنگین جرائم کا گراف اور سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر امور زیر بحث۔ آر پی اوز اور ڈی پی اوز نے پولیس کی ماہانہ کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب کا کرائم کنٹرول اور گرمی میں حوالات میں ملزمان کے لیے افسانِ صحت کے اقدامات کا حکم۔ پنجاب یونیورسٹی سینڈیکیٹ کا اہم اجلاس۔ یونیورسٹی کا 9 ارب 40 کروڑ کا بجٹ منظور۔ مالی دباؤ کے باوجود آن کیمپس طلباء کی فیسوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ۔ ریسرچ گرانٹ 165 ملین روپے سے بڑھا کر 380 ملین روپے کر دی گئی۔ یونیورسٹی رواں سال طلباء و طالبات کو 152 ملین روپے کی اسکالرشپس دے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی خیابان شورا شریف آمد۔ بانی چادر اور تحریک پیر سید محمد کبیر علی شاہ گیلانی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ فیاض الحسن چوہان نے پیر سید کبیر علی شاہ کی اسلامی اور قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نون لیگ یورپ کی کوارڈینیٹر حافظ امیر علی ابان کے والد کے سال ثواب کے لیے فیصل ٹاؤن میں دعائیہ تقریب۔ سیکرٹری جنرل نون لیگ ٹریڈرز ونگ پنجاب زبیر احمد انصاری، صدر ہال روڈ مارکیٹ بابر محمود، چیئرمین لبرٹی مارکیٹ سہیل سرفراز منچ اور دیگر کی شرکت۔ پیر سید جواد حیدر شاہ نے دعا کروائی۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر 6 کھلاڑی 3 جولائی کو انگلینڈ روانہ ہوں گے۔ سابق کپتان محمد حفیظ، وہاب ریاض، فخر زمان، محمد رضوان، محمد حسنین اور شاداب خان انگلینڈ جائیں گے۔ تمام کھلاڑی مانچسٹر پہنچ کر ووسٹر روانہ ہوں گے، جہاں کورونا ٹیسٹ کروانے کے بعد کھلاڑی ٹیم کو جوائن کریں گے۔